أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إلى آخر الآية. میں نے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس آیت کا پس منظر آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ پس منظر کو سمجھے بغیر اس آیت کا معنی سمجھنا، اس آیت کا مطلب سمجھنا ممکن نہیں ہے. جب مسلمان مکے میں تھے اور مسلمان مظلوم تھے، کفار مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اٹھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ پہنا کر، لوہے کی زرہ پہنا کر حضرت کعب کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا. وہ زرہ تپ تپ کے جسم کو جلاتی تھی، لال کر دیتی، پھر وہ جل جل کے جسم کالا ہونا شروع ہوتا. اتنی شدید تکلیف، لیکن مسلمانوں کو آگے سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ کئی ایک مسلمان ایسے ہوئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قتال کی، جہاد کی، دشمن کا مقابلہ کرنے کی اجازت مانگی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مسلمانوں کی ذہنی تربیت پہلے کرنا تھی، باطنی تربیت پہلے کرنا تھی. جب مسلمانوں پہ باطنی تربیت ہو جاتی تو ان کی ظاہری تربیت آہستہ آہستہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتی. تو مسلمانوں کو سب سے پہلے باطنی طور پر تیار کرنا مقصود تھا. جب مسلمان باطنی طور پر تیار ہوئے تو پھر ان کو ظاہری طور پر محنت کی جاتی. چنانچہ دیکھیں جی، جب انسان کے ظاہر پر محنت ہوتی ہے، یعنی ایک وقت میں ایک انسان پر ایک طرح کی محنت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ایک وقت میں ایک انسان پہ دو طرح کی محنت کرنا ابتدائی مراحل کے اندر خاصا مشکل ترین کام ہے، کوئی آسان کام نہیں. ایک انسان ہے اور اس کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور ابتدائی مرحلے کے اندر ہی اس کے اوپر 4-5 قسم کی کوشش ہو، ایسا نہیں ہوتا. مسلمانوں پر، اسلام پر بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اور ابتدائی زمانے میں مسلمانوں پر عقیدے کی محنت بھی ہوتی اور جہاد کی محنت بھی ہوتی. لیکن عقیدے اور عمل، ان سب چیز کی محنت ایک طرف، لیکن جو جہاد کی محنت ہے یہ ایک دوسرا سسٹم ہے. جہاد ایک دفاعی نظام بھی ہے، ایک ایڈوانس نظام بھی ہے. یعنی آپ کو ڈیفینسو بھی جہاد کے ذریعے سے بنا کے رکھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اٹیکنگ پوزیشن میں بھی جہاد کے اندر بنایا جا سکتا ہے. تو اب ایک قوم کو آپ یا تو ایک وقت میں پائلٹ بنا سکتے ہیں یا ایک وقت میں اس سے جہاز اڑوا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اس بات کا. چنانچہ مسلمانوں کی ابتدائی طور پر ذہنی تربیت کی جا رہی تھی. اس وقت مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. چنانچہ مدینے میں آنے کے بعد، مدینے میں بھی آنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ جب قتال کی اجازت دی گئی اس وقت تک 13-14 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، تو مسلمانوں میں ایک طبقہ تھا عافیت کوش مسلمان۔ میں نے عافیت کوشش مسلمان لکھ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں عافیت کوش۔ بزرگوں نے استعمال کیا عافیت کوش، عافیت پسند مسلمان، یعنی جو کہتے ہیں بس آرام پسند جسے کہا جائے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی اب ان کے اندر مقابلے کا جذبہ، ان کے اندر انتقامی کارروائی کا جذبہ، وہ سب کا سب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو انتقامی جذبے کو باقی رکھے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، چنانچہ مسلمانوں میں جب تک انتقامی جذبے کو باقی رکھنے والے لوگ رہیں گے تو ہر انسان ہر طبقہ انسانیت کے اندر اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاف کرنا کثرت سے جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاف کرنا نہیں جانتے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی اچھے ہوں، اور ضروری نہیں کہ دونوں ہی برے ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں میں ایک ایسے طبقے کی بھی ضرورت ہے کہ جو کہ تم اگر ہمیں ایک تھپڑ مارو گے تو میں بھی ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سب مسلمان ایک جیسے ہو جائیں، جو آپ نے ایک تھپڑ مار لہٰذا آپ دوسرا بھی مار لیجیے، ایسے نہیں۔ مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سیاست پسند ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سیاست بالکل پسند نہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو فلاں قسم کا کھانا پسند ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو فلاں قسم کا کھانا بالکل پسند نہیں ہے۔ تو الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، قیل لہم کہ ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو۔ پہلے احکامات صرف یہاں تک تھے، ٹھیک ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو اذا فریق منہم، تو مسلمانوں میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا، یخشون الناس، تو وہ لوگوں سے ڈرنے لگا۔ کیسے؟ کہ خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ ڈر لگنے لگا، جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا پھر اللہ سے بھی، اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈر ان کو لگنے لگا۔ ڈر کی دو قسمیں ہیں جی، ایک سمجھ لیں، ڈر کی دو قسمیں ہیں، خوف خوف کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے طبعی خوف، ٹھیک ہے، دوسرا ہے طبعی خوف، ٹھیک ہے۔ طبعی خوف اور شرعی خوف، اس کو ذرا سمجھیں۔ طبعی خوف کسی بھی انسان، یعنی وہ خوف جو کہ طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سانپ سے ڈر لگتا ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بھیڑ سے ڈر لگتا ہے جی، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سب ہے طبعی خوف، ٹھیک ہے۔ شرعی خوف وہ خوف ہے جو کہ کسی کی ذات کی وجہ سے ہو، جیسے مجھے شرعاً خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کلمہ بولا جائے جس سے میرا ایمان چلا جائے، اس کو شرعی خوف کہتے ہیں۔ دونوں خوفوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں خوفوں کی کیفیت اور کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ طبعی خوف جسم میں ڈر ہوتا ہے،
شرعی خوف عقل میں ڈر ہوتا ہے، دل میں ڈر ہوتا ہے، طبعی خوف کا تعلق جسم سے ہے، شرعی خوف کا تعلق عقل سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب آئیں جی یخشون الناس، یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اذا فریق منہم، تو ان مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، ایسے ڈرتا ہے کہ خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اذا فریق، تو مسلمانوں میں سے ایک ایسا گروہ، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ ایک ایسی قوم بھی ہے، ایک ایسا فریق بھی ہے جو لوگوں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں جی، سمجھے یہاں پر اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا ڈر، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو جس وقت اللہ کا جبار قہار ہونا، اسی وقت ٹھیک ہے۔ دشمن کا ڈر جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ صرف قابل صرف اور صرف مد مقابل ہونا ذہن میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بات ذہن میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیا او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ ڈر، یعنی یا اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈر، اللہ سے بھی زیادہ ڈر، اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈر، تو اس حساب سے کہہ دیا۔ وقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہمارے اوپر قتال کیوں فرض کیا؟ دیکھیں، وقالو جو ہے، وقالو کا یہاں پر معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا، بلکہ ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے وہ کہنے لگے، یعنی دل ہی دل میں سوچنے لگے، یعنی ان کے دل میں اس نوعیت کا خیال آیا۔ یہ ایمان کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ اور قالو کا یہ ترجمہ بہت سے عوارضات اور مقامات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ سب سچے اور پکے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ جب صحابہ کرام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نوعیت کے اعتراض سے پاک ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اس وقت اللہ پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا تو یہ ان آیات کے خلاف ہو جائے گا، چنانچہ یہاں سمجھنا پڑے گا کہ معنی یہ ہو کہ وقالو، تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، لیکن ترجمہ صرف لفظ کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کی مراد بالکل واضح ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے اور معاملات سامنے آئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایک طرف تو ان صحابہ کرام کے ایمان کی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل میں ایمان لکھا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہیں کہ انہوں نے میرے پہ اعتراضات کیے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا
یہ اس میں معاملہ کیا جائے گا. اور وقال، قال کے لفظ کے بہت سے معنی ہیں. قال کے لفظ کے بہت سے معنی ہیں. بعض حضرت نے 45 معنی دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ. کیا کہا انہوں نے دل میں؟ لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اخرتنا الی اجل قریب، اخرتنا الی اجل قریب. کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اخرتنا آپ نے مؤخر کر دیا، آپ نے مؤخر کر دیا ہمارے لیے، الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے. لفظی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ لولا کیوں نہیں، اخرتنا مؤخر کر دیا، مہلت دے دیا، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے. یعنی تھوڑی مدت کے لیے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی ہم مزید نمازیں پڑھ لیتے، زکوٰۃ ادا کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے سے حاجات مانگ لیتے. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں مہلت دی. قل، آپ کہہ دیجیے، متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے. والآخرہ، دیکھو دنیا میں تم جتنا صبر ہو، جتنا بھی کماؤ، یہ فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. والآخرہ، لیکن جو آخرت کا فائدہ ہے، خیر، وہ بہتر ہے، لمن اتقی، صرف اس شخص کے لیے بہتر ہے، اس شخص کے لیے بہتر ہے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا، ولا تظلمون فتیلا، اور ایک تاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو تم نے کیا وہ تمہیں سب کا سب ملے گا. فتیلہ کا میں نے ترجمہ تاگے سے کیا، تاگا، تاگے، تالف تھا، سمجھ لیں اس کو، تاگے کے برابر. آگے کیا ہوتا ہے؟ تاگا، دیکھیں جی، کسی بھی حقیر اور گھٹیا چیز کو بتانے کے لیے ہم اردو میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جی؟ کسی بھی گھٹیا چیز کو، چھوٹی سی چیز کو بتانے کے لیے ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ذرہ. کوئی چھوٹی سی چیز ہم بتانے کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ذرہ. ٹھیک ہے جی. اب آئیں عربی کے اندر، تو عربی کے اندر بہت سے الفاظ کسی چیز کی معمولی حیثیت کو بتانے کے لیے آتے ہیں. ایک کتمیر، ایک کتفیر، ٹھیک ہے، اور ایک فتیل. یہ تین الفاظ کسی چیز کے بہت ہی حقیر چیز ہونے کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے اس وقت تو ان کی تفصیل ذہن میں نہیں ہے. کتمیر کہتے ہیں کھجور، جو کھجور ہے اس کے، کھجور کے اوپر کا چھلکا، ٹھیک ہے، اس کو غالباً کتمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہا ہے وہی آپ کو بتاؤں. کتفیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے، ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کتفیر کہتے ہیں. اور فتیل اسے کہتے ہیں کہ، تھوڑا سا اس کو سمجھیں، فتیل کہتے ہیں کھجور کی، آپ حضرات نے لازمی کھجور دیکھی ہوگی، کھجور کی جو گٹھلی بنی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی بنی ہوتی ہے، یہ کھجور کی گٹھلی ہے، یہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک لائن سی بنی ہوتی ہے، ایک لائن بنی ہوتی ہے، اس لائن کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے. اس دھاگے کو اردو میں کہتے ہیں تاگا، اور عربی میں کہتے ہیں فتیل. ٹھیک ہے. جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اندر ایک
لائن بنی ہوتی ہے، اس لائن میں ایک باریک سی ڈوری ہوتی ہے، اس کو تازہ عربی میں فتیل، تو ولا تظلمون فتیلا، تو تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اس کے حوالے سے تم نہ کرو۔ بقیہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو جی ہمیں زندگی دی جاتی، تو تمہیں کس نے کہا کہ جہاد کے اندر لوگ مر جاتے ہیں؟ ہاں، جہاد میں موت کا چانس زیادہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاد میں لوگ مرے ہیں۔ چنانچہ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، یدرککم، تم کو پکڑ لے گی، الموت، موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروجن، بروج کہتے ہیں قلعے کو، اور مشیدہ کہتے ہیں مضبوط کو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت تم کو پکڑ لے گی۔ سمجھ؟ ان تصبہم، سمجھ جی، بات یہاں پر ہوگی مکمل۔ اب آئیں پیچھے، بات تھوڑی سی بات پیچھے ہوئی، پیچھے ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر، یہاں پر تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک ہے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، جب آپ کو راحت ملتی ہے، کامیابی پیدا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کاش کہ ہم آپس میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے انہیں منافقوں کا ذکر اللہ رب العزت، ان تصبہم حسنۃ یقولون ھذا من عند اللہ، ان تصبہم حسنۃ، اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، ان تصبہم، اگر پہنچتی ہے، حسنۃ، بھلائی، یقولون، تو وہ کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں ھذا من عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے، قل کل من عند اللہ، آپ ان سے کہیے تمہاری سوچ غلط ہے، کہہ دو سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فمالی کیا ہوا، فما تو بس کیا ہوا، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یفقہون، لا یکادون یفقہون حدیثا، اس کو سمجھ، یفقہون سمجھنا، حدیثہ کے اندر کوئی بات، لا یکادون کا بامعنی ترجمہ بنے گا لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ لوگ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب حقیقت سمجھو، حقیقت کیا، حقیقت یہ، ما اصابک من حسنۃ، تم کو جو بھی اچھائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا، دیکھیں جی، ما اصابک من حسنۃ، جو بھی تم کو نیکی پہنچتی ہے وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، ما اصابک من سیئۃ، اور جو تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب ہوتی ہے، یعنی اپنی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری اپنی کوئی غلطی اس برائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، لیکن ذہن میں رہے، یہاں واضح کر دیا اللہ رب العزت نے، برائی کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے،
اور نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی کو اپنی اچھائی کو اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان جتنی بھی محنت کرے، اچھائی اس کو اسی وقت پہنچے گی جب اللہ رب العزت کی منشا ہوگی، یعنی جب اللہ رب العزت چاہیں گے اسی وقت اس کو اچھائی پہنچے گی۔ محض اپنی محنت کرنے سے ہی اچھائی نہیں ملتی، یہ بات یاد رکھیں۔ محض اپنی محنت کرنے سے ہی پوزیشن نہیں ملتی، یاد رکھیے گا، یہ کائنات کا ایک اصول ہے۔ میں اور آپ کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو جی توڑ محنت کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ ان کے مد مقابل کسی ایسے بندے کو پیدا کر دیتے ہیں کہ جو صلاحیت میں اس سے ایک دو قدم آگے ہوتا ہے، ورنہ عام دنیا کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن یہ جو انسان ہوتا ہے یہ اس کے مقابلے میں پیدا ہو جاتا ہے تو بس پھر اس شخص کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں رہتی۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ بات ہے۔ تو لہٰذا اگر نیکی پہنچتی ہے تو کوئی شخص ہرگز نہ سمجھے کہ یہ صرف میرا کمال ہے، نہیں، بلکہ اس اچھائی کے پہنچنے میں اللہ رب العزت کی مشیت کا دخل ہے۔ وہ مشیت اللہ رب العزت نے محنت کے ساتھ جوڑی ہے، خاص قسم کی محنت کے ساتھ جوڑی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یاد رکھیں، محنت ہم نے خوب کرنی ہے، لیکن کامیابی کے لیے نظر ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر رکھنی ہے۔ کامیابی کے لیے نظر ہم نے کسی اور کے اوپر نہیں کرنی، صرف اسباب کے اوپر نہیں کرنی۔ وما اصابک، دیکھیں آپ میں سے کتنی خواتین ایسی ہوں گی، نہیں یہاں سننے والی خواتین بھی ہیں، کئی خواتین ایسی ہوں گی جو بہت محنت کرتی ہیں کھانا بنانے میں، لیکن ان کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو معمولی طور پہ کام کرتی ہیں اور اس کے کھانے میں ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ مجھے اچھی سی یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے شنکیاری میں ہوا کرتے تھے، تو جو فوجی کوارٹرز تھے وہ ایک پوری گلی تھی جس میں 20 گھر تھے، اور پورے ایریے کے اندر وہ صرف 20 گھر تھے۔ تو جو وہاں پہ فوجی رہا کرتے تھے، تو پھر چونکہ 20 گھر تھے تو چینجز ہوتی رہتی تھیں اس نوعیت کے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ اس زمانے میں بھائی چارے کا دور تھا، تو آپس میں میل جول اور کھانا ایک دوسرے کے گھر بھیجنا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج سے 20-30 سال پہلے ہر روز جو کھانا بنا ہوگا اپنے ہمسایوں کو بھیجا ہوگا، لیکن آج ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ انسان عید کے اوپر بھی اپنے ہمسائے کو کچھ بھیجنے سے گھبراتا ہے کہ لڑائی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نہ، وہ کچھ اور نہ سمجھ لے وہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو افطاری بھیج دیتے ہیں، تو اس سے کچھ میل جول ہو جاتا ہے، ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہمسایوں سے ہی بہت دور ہوتے ہیں۔ خیر اس کی بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں، کوئی کام کہیں ضروری ہوتا ہے اور کہیں، بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ بھی میں سب سے اچھا کھانا بناتی ہوں۔ تو ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہم مٹر بنائیں گے۔ پتہ نہیں آپ لوگ مٹر کو کیا کہتے ہیں، مٹر بنائیں گے، کہا ٹھیک ہے جی۔ تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں مٹر بناتی ہوں، تم بھی مٹر بناؤ۔ تو دوسرے نے کہا نہ بابا یہ نہیں ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ تم بناؤ مٹر اور میں بناؤں گا مٹر کا چھلکا، پھر پتا چلے گا کس کے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ تو واقعات انہوں نے چھلکا بنایا اور انہوں نے مٹر بنایا، تو انہوں نے چھلکا بنا کے سب کو حیران کر کے دیا کہ اس طریقے سے سالن بنایا جا سکتا ہے۔ تو ذائقہ کیا ہوتا ہے، ذائقہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پر کھلی، تو یہ اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے۔ صرف محنت، ہاں محنت اس کے اندر ڈیپینڈنٹ ہے، محنت اس کے اندر بنیادی رول رکھتی ہے، لیکن بہرحال محنت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ہاں البتہ تمہیں اگر برائی پہنچتی ہے تو یہ تمہاری اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ کو تو ہم نے لوگوں کے درمیان پیغمبر یعنی پیغام بر، رسول قاصد، یعنی قاصد کا کام کیا ہوتا ہے؟ بطور مثال اگر آپ کے پاس خط آئے کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں واہ واہ شکریہ بھائی، آپ بہت اچھے ڈاکی ہیں، اللہ آپ کو اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اتنے، آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں جی،
اور اگر آپ خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو آپ پکڑ کے ڈاکیے کو مارنا شروع کر دیتے کہ تم نے سارا گڑبڑ کی ہے، تمہاری وجہ سے میں فیل ہوں، نہیں جی۔ تو پیغمبر کا نام پیغمبر کا ایک قاصد کا کام کرتا ہے، میسنجر کا کام کرتا ہے، رسول کا میسنجر ہوتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ بہت بات ہو سکتی ہے لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، چنانچہ جو من يطع الرسول، چنانچہ جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقط اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بات واضح ہے کہ قاصد یعنی میسنجر کا کوئی اپنا حکم نہیں ہوتا، میسنجر تو دوسرے کا پیغام لے کے آیا ہوتا ہے۔ تو من یطع الرسول، جو اطاعت کرے گا رسول کی، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، فقط اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت۔ ومن تولا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا، ومن تولا، جو اس سے منہ پھیرے گا، ومن تولا، جو اس سے منہ پھیر لے، فما ارسلنا کا، چنانچہ پیغمبر آپ تسلی رکھیے، ہم نے آپ کو علیہم حفیظہ، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ لوگ سے بات نہیں مان رہے، عمل نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ یہاں تک ہماری آیت نمبر 80 تک ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حالات و معاملات کو صحیح رکھیں، تو انشاءاللہ ہم آگے سے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔